السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سوال ہے جی ایمان کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث جبرائیل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر و عناد اور رسوم جاہلیت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے نور بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم ترین 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے۔ وہ اپنے وجود، اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں اور اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ نمبر 4، کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت، بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سی آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزان عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے قرب کے مقام میں رہے گا جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا، اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانے میں جس کا نام جہنم ہے سزا پائے گا، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی یا اس کی بے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔
اور مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، جس میں نیک و بد کو چھانٹ دیا جائے گا، ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم حکیم ہستی ہے جو اس کارخانہ کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادے و مشیت، قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع ہو رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالی شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا اور ان پر یقین رکھنا ایمان کا اصل مطلب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔